السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ شاہ زیب قتل کیس ہمارے سامنے آیا اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی۔ سرے بازار ایک شخص کو قتل کیا گیا، اس کی بہن کے نام کے اوپر جھگڑا ہوا اور اس شخص کو قتل کر دیا گیا ایک امیر زادے کی طرف سے، اور اس کے اوپر جو قانونی طور پہ اس شخص کو ریلیز کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے آیا۔ اور یہ معاملہ اتنی اوپر ہائپ کریٹ ہی نہ ہوتی اگر جس بچے کو یعنی شاہ زیب کو قتل کیا گیا وہ اگر کسی بڑے باپ کا یا پھر ڈی ایس پی کا، بڑے پولیس والے کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ کیس یہاں تک بھی نہ آتا جس لیول پہ ہمیں نظر آیا۔ لیکن بہرحال بہت افسوس ہوا کہ 9-10 سال کے بعد اس کو ریلیز کر دیا گیا، اور یہ ہمارے قانونی ضابطے ہیں بھائی، ہم ان کے آگے کیا کہہ سکتے ہیں۔ قانون نے پہلے سمجھ لیں قانون سے باہر انہوں نے ڈیلیں کی، بڑا پریشرائز کیا ان کی فیملی کو۔ قانون نے شاہ زیب کے والدین کو کوئی پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کی، کوئی ان کی فیملی کو پروٹیکشن نہیں کی، اور ان کو ڈر کے یا اپنی جانیں بچا کے اس پاکستان کو کک کر کے آسٹریلیا یا کسی ملک کی نیشنلٹی لینا پڑ گئی، اور ان کو یہاں سے فرار ہونا پڑ گیا، اور بلڈ منی کا بھی ان کے اوپر الزام لگایا گیا۔ لیکن بہرحال وہ حقائق تو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئے، لیکن ڈیل پہ زبردستی یا جس طرح بھی راضی نامہ کروا کے تو اس کو اس کیس سے بری کروایا گیا۔ اور 2 سال پہلے جب اس کو بری کرنے لگے تھے تو اس پہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور دوبارہ سے اس کو اندر کر دیا۔ لیکن بہرحال وہ صرف اس مسئلے کو دبانے کے لیے تھا کہ جناب یہ ایکٹ آف ٹیررزم تھا، اس وجہ سے اس کو ایسے ریلیز نہیں کیا جا سکتا۔ تو لیکن بہرحال ان کے مزید انہوں نے وکیل کیے اور مزید کیس کیا اور وہ چھٹ گئے۔ اب اس مسئلے سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو اس ملک کے اندر نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کرنی چاہیے، قرآن اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے عدالتوں میں کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یوں کوئی درندے سرے بازار کسی کو قتل کریں تو وہ اس طریقے سے چھٹ نہ سکیں جس طریقے سے نظر آیا۔ اور دوسرا اہم کام وہ ہے عقیدہ آخرت۔ آپ خود سوچئے، جس کا کوئی قتل ہو جائے وہ یہ سوچے گا نہیں کہ یار یہ کیا ہوا، یعنی ایک میرے بچے کو بے گناہ مارا گیا، پھر اس کے بعد اس کا قاتل بھی اب انجوائمنٹ کرتا ہوا دنیا میں انجوائے کر رہا ہے۔ تو کون سی طاقت ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے، اور اس نظام کو اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکے۔ تو اس کے اوپر جب ہم قرآن، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قیامت کو ایک عدالت لگے گی، اور اس کے اندر روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلا فیصلہ یا شروع کے جو فیصلے ہوں گے اس میں ناحق قتل کا فیصلہ سب سے پہلے سنایا جائے گا۔ تو آپ خود سوچ لیجئے، جس کا بلیو ہوگا آخرت کے اوپر تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی ابھی آگے دنیا ہے جس کے اندر عدالت لگے گی، انصاف ہوگا، اس دنیا کا سب سے بڑا حاکم بلکہ تمام جہانوں کا حاکم، مالک الملک، وہ رب السماوات والارض اس طرح کے تمام قاتلوں کو سزائے عبرت کا نشان لوگوں کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ تم لوگوں نے جو دنیا میں اعمال کیے اب تم لوگوں کو اس کا مزہ یہاں پر چکھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا میدان عمل ہے، یہ دنیا میدان جزا سزا، یہ چیزیں یہاں پر آپ کو الٹیمیٹلی نظر نہیں آئیں گی۔ اب اصل سزا ہوگی آخرت کے اندر، تو اس کے اوپر مزید پختہ یقین اس طرح کے معاملات سے ہمارا بننا چاہیے کہ بھائی اس دنیا میں تو اگر کسی نے کوئی 2 نمبری لگا کے فیصلے میں اپنی مرضی کروا لی، لیکن آخرت کے اندر جب عذاب بولیں گے آپ کے جسم کیا رواں رواں بولے گا اور گواہی دے گا، ٹھیک ہے، آپ کا دماغ، آپ کا دل، ہاتھ، ہر چیز گواہی دے گا کہ اس نے قتل کیوں کیا تھا اور دوسرے بندے نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ سب کچھ سامنے آ جائے گا اور اللہ کریم انصاف کریں گے۔ تو شاہ زیب قتل کیس کے اوپر اب ہمارا تو عقیدہ ہے آخرت اور پختہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس نظام کی تبدیلی کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔